ہمارے پاس پریڈکشنز میں آ رہے ہیں کنان چودھری صاحب، مجھے عمران خان صاحب پرائم منسٹر نظر آصف علی زرداری صاحب کیسز میں گرفتار ہوتے بھی نظر آ رہے ہیں اور کنان چودھری ہر لمحہ پرجوش کے ونر قرار پاتے ہیں۔ 9-0 پر چھاپا مارا گیا۔ کنان چودھری نے نیا سال شروع ہونے سے پہلے ہی آپریشن کی پیش گوئی کر دی تھی۔ السلام علیکم، میں ہوں کنان چودھری، ایسٹرو نیمرولوجسٹ۔ جو لوگ کسی بھی مہینے کی 21 مارچ سے لے کے 19 اپریل کے درمیان پیدا ہوتے ہیں ان کا زوڈیک سائن ایریز بنتا ہے۔ اب ایریز کی جنرل خوبیاں اور خامیاں تقریباً سب لوگ جانتے ہوں گے، لیکن میں آج زوڈیک سائن کو لے کے ایک اہم ٹاپک پہ بات کرنے جا رہا ہوں۔ 3 حصوں میں اس زوڈیک سائن کو ہم دیکھیں گے، ایریز کو، یعنی جو لوگ 21 مارچ سے لے کے 30 مارچ تک پیدا ہوتے ہیں ان کی نیچر کیسے الگ ہوتی ہے، جو لوگ 31 مارچ سے لے کے 9 اپریل کے درمیان پیدا ہوتے ہیں ان کی نیچر کیسی ہوتی ہے، اور جو لوگ 10 اپریل سے لے کے 19 اپریل کے درمیان پیدا ہوتے ہیں ان کی نیچر کیسی ہوتی ہے۔ الگ الگ ڈویژن پہ ہم بات کریں گے اور ڈیفرنسز کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ ایریز زوڈیک سائن کی اگر میں بات کروں اوور آل، یعنی کمپلیٹ ایریز کے لیے، تو فائر ایلیمنٹ ہے اس کا، اور پلینٹ اس کو جو رول کرتا ہے وہ مارس ہے ایریز زوڈیک سائن کو، اینڈ سیمبل ان کا دی ریم ہے، اور کلرز ان کا جو ہے وہ ریڈ اور سکارلیٹ ہے۔ جیم سٹون کی اگر میں بات کروں تو ریڈ کورل ان کا جو جیم سٹون بنتا ہے، اور اسٹرینتھس کی بات کروں تو کورچیس ہوتے ہیں، دلیر ہوتے ہیں، انرجیٹک ہوتے ہیں، کانفیڈنٹ ہوتے ہیں اور ڈٹرمائنڈ ہوتے ہیں۔ ویکنس کی بات کروں، امپلسیو ہوتے ہیں، امپیشنٹ ہوتے ہیں، شارٹ ٹیمپرڈ ہوتے ہیں، ایگریسو ہوتے ہیں اور سیلف سینٹرڈ ہوتے ہیں ایریز لوگ۔ اب یہ تو جنرل ایریز کی کوالٹیز آ جاتی ہیں اس میں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ڈفرنس کیا ہے۔ جو ایریز کسی بھی مہینے کی 21 مارچ سے لے کے 30 مارچ کے درمیان پیدا ہوتے ہیں ان کے اندر مارس کی پیور انرجیز آپ کو دیکھنے کو ملیں گی۔ ان کا رولر مارس ہوتا ہے، پیور انرجیز ایریز کی آپ کو ان لوگوں میں دیکھنے میں ملیں گی۔ یہ جو ہوتے ہیں موسٹ ڈائنامک ہوتے ہیں، بہت ایکٹیو ہوتے ہیں، پرو ایکٹیو کہہ سکتے ہیں آپ ان کو، فائری ہوتے ہیں، ایمبیشیس ہوتے ہیں، اور ان کی انرجی انفلٹرڈ ہوتی ہے۔ ڈائریکٹ مارس سے ان کو را قسم کی انرجی ملتی ہے اور اسی کے اکارڈنگ یہ ایکٹ کرتے ہیں، اور یہی چیز ان کو پیور ایریز بناتی ہے۔ لیڈرشپ کوالٹیز ان کی بہت زیادہ اسٹرانگ ہوتی ہیں، بٹ یہ اپنی بے چینی طبیعت کو لے کے بہت زیادہ سٹرگل کرتے ہیں۔ اب جو سیکنڈ جو حصہ ہے اس کو اگر ہم دیکھیں، سیکنڈ پارٹ کو، یعنی 31 مارچ سے 9 اپریل کے درمیان پیدا ہونے والے جو ایریز ہیں ان کا رولر سن ہوتا ہے، یعنی سورج ان کو رول کرتا ہے۔ لیو کا انفلوئنس ان کے اوپر دیکھنے کو ملے گا آپ کو، یعنی اس ڈیٹوں میں جو ایریز پیدا ہوں گے ان کی کوالٹیز لیو سے ملتی جلتی نظر آئیں گی آپ کو، کیونکہ ان کا رولنگ پلینٹ جو ہے وہ سن بنتا ہے۔ یہ جو ہے بہت زیادہ کریٹیو ہوتے ہیں، کرزمیٹک ہوتے ہیں، کانفیڈنٹ ہوتے ہیں، اور یہ لیو اور ایریز کی کوالٹیز کو کمبائن لے کے چلتے ہیں زندگی کے اندر۔ ان میں لیڈرشپ کوالٹی، مینجمنٹ سکلز بھی آ جاتی ہیں، اور کریٹیوٹی بھی ان کے اندر آ جاتی ہے، اور ان کے اندر چارم بھی آ جاتا ہے سن کی وجہ سے۔ لیو والی کوالٹیز کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو ان کے اندر چارم بھی دیکھنے کو ہمیں ملتا ہے۔ ان کے اندر لیڈرشپ کوالٹیز بہت اچھی ہوتی ہیں، اور ساتھ ان کو انرجیز بھی مل جاتی ہیں، تو اس وجہ سے ان کی لیڈرشپ کوالٹیز بہت اچھی ہوتی ہیں، اور یہ اسپاٹ لائٹ میں، فیم میں آنا بہت پسند کرتے ہیں۔ اب تھرڈ پارٹ کی اگر میں بات کروں، جو تھرڈ ڈویژن ہے وہ ہے 10 اپریل سے 19 اپریل کے درمیان۔
یہ جو ایریز ہیں جو 10 اپریل سے لے کے 19 اپریل کے درمیان پیدا ہوتے ہیں، ان کا رولر جو ہے وہ جوپیٹر ہے۔ ان کے اندر آپ کو سیجیٹیریس سے ملتی جلتی کوالٹیز بھی دیکھنے کو ملیں گی۔ یہ بہت زیادہ ایڈونچرس ہوتے ہیں، فلاسفیکل نیچر کے ہوتے ہیں یہ، اینڈ آپٹیمسٹک ہوتے ہیں بہت زیادہ۔ ان کا ویژن بڑا کلیئر ہوتا ہے، بہت زیادہ ویژنری ہوتے ہیں یہ، اینڈ گروتھ میں بہت زیادہ بلیو کرتے ہیں یہ لوگ۔ ان کے اندر بیلنس رہتا ہے، جوپیٹر کو لے کے پیسے کے معاملے میں کافی زیادہ لکی ہوتے ہیں، اینڈ ان کے اندر وزڈم اور نالج زیادہ ہوتا ہے، اور یہ رسک ٹیکرز بہت اچھے ہوتے ہیں، اینڈ موٹیویٹرز بہت اچھے ہوتے ہیں۔ دوسروں کو موٹیویٹ کرنے میں بھی ان کا بہت زیادہ رول ہوتا ہے۔ یہ ڈویژن ہے ایریز کی 3 پارٹ کے اندر جو میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کی۔ جنرل تو آپ زوڈیک سائن کے بارے میں جانتے رہتے ہیں، بٹ یہ بہت سارے لوگوں کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ میرے اندر وہ خوبیاں کیوں نہیں پائی جاتی جو ایریز کی ہیں، یا میرے اندر ڈفرنس کیوں آ رہا ہے، یا یہاں پہ چیزیں چینج کیوں ہیں ایریز کی کوالٹیز کو لے کے۔ تو ایک تو یہ ڈفرنس ہے، دوسری چیز جو دیکھنے کو ملتی ہے وہ یہ ہے کہ ہر انڈیویجول کی ڈیٹ آف برتھ الگ الگ ہوتی ہے، اور ڈیٹ آف برتھ کا جو رولنگ نمبر ہوتا ہے وہ بھی بہت زیادہ امپیکٹ ڈالتا ہے نیمرولوجی کے مطابق۔ اس پہ بھی ہم بعد میں ڈسکس کریں گے چیزوں کو، بٹ آج کے لیے میں نے آپ کو ایریز کی ڈویژن کر کے 3 حصوں میں یہ بتانے کی کوشش کی ہے ان لوگوں کی نیچر کیسے الگ الگ ہو سکتی ہے اور رولنگ پلینٹ کیسے الگ الگ ہو سکتے ہیں۔ اب ہیلتھ کی اگر میں بات کروں تو جو لوگ 21 مارچ سے 30 مارچ کے درمیان پیدا ہوتے ہیں، ان کے اندر انرجی بہت زیادہ ہوتی ہے، تو اوور ایکٹیو ہونے کی وجہ سے ان کو سر درد کا، پٹھوں کے مسائل کا اور ریسٹ لیسنس کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ان کو ہیڈیک کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، سٹریس سے ریلیٹڈ ایشوز ان کو جو ہے وہ فیس کرنے پڑ سکتے ہیں۔ تو یہ والے ایریز جو ہیں یہ اگر یوگا وغیرہ کرتے ہیں اور اپنے مائنڈ کو پرسکون رکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کے لیے بہت زیادہ بہتر ہوگا۔ ریلیشن شپ میں یہ والے ایریز جو کہ 21 مارچ سے 30 مارچ کے درمیان پیدا ہوئے ہیں بہت زیادہ پیشنیٹ ہوتے ہیں، اور انٹینسٹی لو کی ان کے اندر بہت زیادہ ہوتی ہے، اور یہ اپنے پارٹنر کے ساتھ مل کے چلنا چاہتے ہیں، اور بہت زیادہ آزادی بھی چاہتے ہیں اپنے پارٹنر سے اپنے لیے، یعنی تمام چیزوں میں اپنے لائف پارٹنر، لو ون یا اسپاؤس کو ساتھ لے کے چلنا تو چاہتے ہیں، بٹ یہ چاہتے ہیں کہ جہاں پہ مجھے آزادی چاہیے وہاں پہ کوئی کویشچن میرے اوپر میرے پارٹنر کی طرف سے نہ آئے۔ اگر ایسا ہو تو پھر ان کے کانفلکٹس بڑھ سکتے ہیں اپنے لائف پارٹنر، لو ون یا اسپاؤس کے ساتھ۔ ان کا پارٹنر اگر ان کو اپریشیٹ کرتا رہے تو بہت ہی اچھے طریقے سے ان کا ریلیشن چل سکتا ہے۔ اب وہ ایریز جو 21 مارچ سے لے کے 30 مارچ کے درمیان پیدا ہوتے ہیں، ان کے کریئر کی اگر بات کروں تو یہ نیچرل لیڈر ہوتے ہیں، اور یہ ایکسل کرتے ہیں ڈیسیجن میکنگ اور ایکشنز میں، یعنی کسی بھی مینجمنٹ سے ریلیٹڈ معاملات میں جو ہے یہ آگے جا سکتے ہیں، اینڈ اگر یہ بزنس کا آغاز کرتے ہیں تو اس میں بہت اچھے طریقے سے آگے بڑھ سکتے ہیں۔ ملٹری کے اندر ان کا بہت زیادہ سکوپ ہو سکتا ہے، یا پولیس میں یا آرم فورسز میں، ان میں یہ جا سکتے ہیں۔ کوئی بھی لا اینڈ آرڈر سے ریلیٹڈ ایجنسیز میں جیسے لائرز ہو گئے، اس میں یہ بہت زیادہ ایکسل کر سکتے ہیں، اینڈ سپورٹس کے اندر بہت زیادہ اچھا کر سکتے ہیں۔ یہ وہ کریئرز ہیں جو ان لوگوں کے لیے اچھے رہتے ہیں۔ اب ان ایریز کی بات کروں جو 31 مارچ سے لے کے 9 اپریل کے درمیان پیدا ہوتے ہیں، تو ان لوگوں کی اگر میں بات کروں تو یہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہوتے ہیں، بٹ ان کو بلڈ سرکولیشن سے ریلیٹڈ پرابلمز افیکٹ کر سکتے ہیں، جیسا کہ ہائی بلڈ پریشر سے ریلیٹڈ معاملات، دل سے ریلیٹڈ بیماریاں ان کے آڑے آ سکتی ہیں، اس پر کام کرنے کی ان کو ضرورت رہے گی، یا پھر بیک پین سے ریلیٹڈ ایشوز ان کو جو ہے وہ فیس کرنے پڑ سکتے ہیں۔ اس کے لیے اگر یہ اپنی ہیلتھ کو امپروو کرنا چاہتے ہیں تو بیلنس ڈائٹ ان کے لیے بہت اہم رہے گی، کیونکہ ان کو سن رول کرتا ہے جیسا کہ پہلے میں نے بتایا۔
ریلیشن شپس کی اگر میں بات کروں تو ریلیشن شپ کے حوالے سے بڑے کرزمیٹک ہوتے ہیں یہ، ان کی طرف اپوزٹ سیکس بہت زیادہ اٹریکٹ ہوتے ہیں اینڈ اس کی وجہ سے ان کو اٹینشن ملتی ہے اور اٹینشن ان کو پسند بھی آتی ہے بیکاز آف سن کا جو انفلوئنس ان کے اوپر زیادہ رہتا ہے اس وجہ سے۔ تو اگر یہ کسی کے ساتھ ریلیشن شپ میں جاتے ہیں تو ان کے لیے لائل رہنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے، بٹ یہ اپنے پارٹنر کی طرف سے پوری لائلٹی چاہتے ہیں اور فورس بھی کرتے ہیں اس کو کہ وہ ان کے ساتھ لائل رہے۔ بہت زیادہ ریلیشن شپ میں پرابلمس کا سامنا ان کو نہیں کرنا پڑتا کیونکہ ان کے اندر ایک ایسا کرزما رہتا ہے کہ ریلیشن شپ میں ان کو پرابلمز نہیں آتی ریلیشن شپ بنانے میں یا بہتر ریلیشن ڈھونڈنے میں، بٹ اس کے اوپر سٹک کرنا ان کے لیے تھوڑا سا سم ٹائم مشکل ہو جاتا ہے۔ کریئر کی اگر بات کروں ان ایریز کے لیے جو 31 مارچ سے 9 اپریل کے درمیان پیدا ہوئے ہیں، تو یہ کریٹیو انڈسٹری میں اچھا کر سکتے ہیں، لیڈرشپ سکلز ان کی اچھی ہوتی ہیں، آرٹ سے ریلیٹڈ، انٹرٹینمنٹ سے ریلیٹڈ، پبلک سپیکنگ سے ریلیٹڈ اور مینجمنٹ سے ریلیٹڈ رول اگر ان کو ملتا ہے تو بہت اچھے طریقے سے نبھانا جانتے ہیں اینڈ بہت اچھے موٹیویٹرز بھی ہوتے ہیں اور انفلوئنسرز بھی بہت اچھے بن سکتے ہیں یہ۔ اب بات کرتے ہیں تیسرے حصے کی، یعنی 10 اپریل سے لے کے 19 اپریل کے درمیان جو ایریز پیدا ہوتے ہیں ان کی بات کرتے ہیں۔ جو ایریز اپریل 10 سے لے کے اپریل 19 کے درمیان پیدا ہوتے ہیں یہ بڑے ایڈونچرس ہوتے ہیں بائی نیچر اور اپنی باڈی کو بہت زیادہ پش کرنا جانتے ہیں۔ یہ اتنا پش کرتے ہیں سم ٹائم اپنی باڈی کو کہ ایکسٹریم پہ لے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ایگزاسٹ ہو سکتے ہیں یہ اور انجریز کی طرف جا سکتے ہیں اور اس کی وجہ سے ان کو ایشوز بنتے ہیں۔ ان لوگوں کو ہیلتھ کے حوالے سے کیئرفل رہنے کی ضرورت ہے 2 چیزوں میں، ایک تو لیور کے حوالے سے، دوسرا تھائز کے حوالے سے ان کو جو ہے پرابلمس کا سامنا رہ سکتا ہے۔ ان کو بیلنس لائف سٹائل اپنانے کی بہت زیادہ ضرورت رہے گی بیکاز ان کو جوپیٹر کی انرجی ملتی ہے اور یہ بہت زیادہ جو ہے چیزوں کو ایکسٹریم پہ لے جاتے ہیں اور اسپیشلی ہیلتھ کے حوالے سے اپنے آپ کو اتنا کھینچتے ہیں کہ یہ دن رات جاگ کے کام کر سکتے ہیں، ریسٹ لیسنس بہت زیادہ ہو جاتی ہے ان کے لیے، نیند سے ریلیٹڈ ایشوز ان کو رہتے ہیں، اتنے پرو ایکٹیو ہو جاتے ہیں سم ٹائم کہ نیند بھی پوری نہیں کرتے اور کام کاج میں لگے رہتے ہیں۔ سو ان چیزوں سے ان کو اوائڈ کرنا چاہیے۔ ریلیشن شپ کی اگر میں بات کروں ان ایریز کے لیے جو 10 اپریل سے 19 اپریل کے درمیان پیدا ہوئے ہیں، تو یہ کافی زیادہ ایڈونچرس رہتے ہیں آپ اپنی لو لائف کو لے کے اور ایسا پارٹنر ڈھونڈتے ہیں جو ان کے ساتھ مل کے دنیا کو یا چیزوں کو ایکسپلور کرنے میں ہیلپ کرے۔ اس کے علاوہ ایموشنلی بہت زیادہ آنیسٹ ہوتے ہیں اور اپنی کمٹمنٹ کے حوالے سے بہت زیادہ سٹرگل کرتے ہیں، بہت جلدی کمٹمنٹ شو نہیں کرواتے کسی پرسن کی طرف، کسی شخصیت کی طرف انٹل انلیس ان کو بہترین پارٹنر نہ مل جائے اور اس پہ اعتماد نہ ہو جائے۔ کریئر کی اگر بات کروں ان ایریز کے لیے جو 10 اپریل سے لے کے 19 اپریل کے درمیان پیدا ہوتے ہیں، تو یہ ٹریولنگ سے ریلیٹڈ اگر کوئی کام کرتے ہیں اس میں بہت اچھا کر سکتے ہیں، ٹیچنگ بہت اچھے ٹیچر ہو سکتے ہیں، فلاسفی میں بہت اچھا کر سکتے ہیں، انوویشن میں اگر یہ جاتے ہیں تو بہت اچھا کر سکتے ہیں اور ان کی تھنکنگ بڑی ویژنری ہوتی ہے، بڑے اچھے موٹیویٹر بن سکتے ہیں، پبلشنگ سے ریلیٹڈ، ایجوکیشن سے ریلیٹڈ اور بزنس سے ریلیٹڈ کام یہ بڑے اچھے طریقے سے نبھا سکتے ہیں اور یہ اپنے کام میں آزادی سے کام کرتے ہیں اور بے فکر ہو کے سوچتے ہیں اور اس کے اکارڈنگ ایکشنز لیتے ہیں۔ سو ایریز زوڈیک سائن کے 3 ڈیفرنٹ جو چیزیں ہیں وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ سو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ دوسرے زوڈیک سائنس کے بارے میں جاننے کے لیے آپ نیکسٹ ویڈیو کا ویٹ کیجیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، ٹیک کیئر، گڈ بائے، اللہ حافظ۔